کیونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ زندگی کے دو طریقے ہیں، ایک اللہ کے لیے جینا اور ایک اللہ کے لیے مرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے اعزازات ہیں، بات سمجھ سے باہر ہے کہ آدمی کہاں سے بات کو شروع کرے اور کہاں ختم کرے۔ یہ محرم کا پہلا عشرہ ہے، اس میں عام طور پر ہمارے ہاں سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا امام حسین کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اس پر تو میں ایک ہی جملہ کہا کرتا ہوں جو بڑوں کا کہا ہوا ہے، زندگی کے دو طریقے ہیں، ایک اللہ کے لیے جینا اور ایک اللہ کے لیے مرنا۔ اگر اللہ کے لیے جینا سیکھنا ہو تو سیدنا فاروق اعظم سے سیکھ لیجئے، اور اگر اللہ کے لیے مرنا سیکھنا ہو تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لیجئے۔ چلیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی وہاں سے لی گئی ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی لی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے دائیں جانب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بائیں جانب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خلقت انا و ابو بکر و عمر من تربۃ واحدہ، ہمیں ایک مٹی سے بنایا گیا ہے، وہکذا نبعث، اور اسی طرح ہمیں اٹھایا جائے۔ آج بھی اکٹھے ہی آرام فرما ہے، یہیں سے آپ کو اٹھایا جائے گا، اور آج آپ آرام فرما کہاں ہیں؟ جنت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مٹی بھی جنت سے لی گئی۔ دوسری بات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی اشراف میں سے تھے۔ ان کے والد صاحب بھی سفیر بنتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کی طرف سے سفیر بن کے جایا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ان لوگوں میں سے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ کے دو نبیوں نے بندوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگا، اور حضور علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کو مانگا۔ حضور علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اس میں ایک بات اور بھی بڑی عجیب یاد آ رہی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خواہشیں تھیں۔ یا اللہ بیت اللہ کو ہمارے لیے قبلہ بنا دیا جائے، اسلام کی عزت کے لیے دو آدمیوں میں سے جو آپ کو محبوب ہے، یا اللہ ہمیں وہ عطا کر دیا جائے۔ تو دونوں دعائیں قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دے دیے، اور قبلہ بھی، بیت اللہ ہمارا قبلہ بھی بن گیا۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اب جب تک بیت اللہ رہے گا، گویا کہ بیت اللہ کو بھی مانگ لیا اور بیت اللہ کے بسانے والے کو بھی مانگ لیا، جب تک بیت اللہ رہے گا فاروق اعظم کے چرچے بھی ہوتے رہیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں حضور علیہ السلام نے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو فاروق اعظم کے اسلام لانے پر زمین و آسمان پر خوشیاں منائی گئی۔ جس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر مشہور ہیں، آسمان پر بھی مشہور ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے آ رہے تھے تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا بھائی عمر ہے؟ ہاں عمر ہے۔ آسمانوں پر اس کی کیا پوزیشن ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 1000 سال کی زندگی عطا فرمائیں اور میں 1000 سال تک سیدنا فاروق اعظم کے فضائل بیان کرتا رہوں تو 1000 سال کی زندگی کم ہے، اس کے فضائل زیادہ ہیں۔ جس طرح ان کے چرچے زمین پر ہیں، آسمان پر بھی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ اور میں اس پر ایک اگلا جملہ بھی کہنا چاہوں گا کہ باقی حضرات کو تو نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے، فاروق اعظم کو حضور علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ فاروق، میں نے خواب میں تیری جنت دیکھی ہے، میں نے سونے کا ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ فاروق اعظم کا ہے۔ تو فاروق اعظم کے لیے صرف جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا فاروق میں تیری جنت دیکھ کر آیا ہوں، اور ایک جملہ اس سے بھی آگے فرمایا کہ عمر میرا دل چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں، مگر تیری غیرت کی وجہ سے میں اندر داخل نہیں ہوا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری جنت دیکھی ہے۔ فاروق اعظم ان 4 آدمیوں میں سے دوسرے ہیں
جن کی سنت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت فرمایا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو میں سے ایک ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان کی اقتداء کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ہیں اور دو وزیر میرے آسمان پر ہیں۔ آسمان پر میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں تبلیغ کے بارے میں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کس آدمی کو بھیجنا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی میری رائے یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو بھیج دیا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میں ابو بکر و عمر کو کیسے بھیج دوں؟ ابو بکر و عمر تو میری آنکھیں ہیں جن سے میں دیکھتا ہوں، ابو بکر و عمر تو میرے کان ہیں جن سے میں سنتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، یعنی ملہم من اللہ ہوتا ہے، اس کی زبان پر اللہ بولتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محدث ہیں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میرے بعد نبی حضرت عمر ہوتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات سے حضور علیہ السلام کو مشورہ لینے کا بھی حکم تھا، چنانچہ حضور علیہ السلام دونوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ عجیب بات مجھے یاد آئی، دونوں سے مشورہ لیا کرتے، لیکن دونوں کی عادت بڑی عجیب تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تو یہ تھی کہ جب آپ مشورہ مانگتے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے، بس چہرے کو دیکھ کر جو رائے پیش کرتے وہی حضور علیہ السلام کی رائے بھی ہوتی، یعنی مزاج شناس نبوت۔ مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام رائے مانگتے تو یہ حضور علیہ السلام کی طرف دیکھنے کی بجائے یہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے، کیونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں بند کر لیتے، اور پھر ہوتا کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور حضور علیہ السلام کی رائے برابر ہوتی۔ جیسا کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرا وہ صحابی ہے جس کی رائے کبھی میری رائے کے خلاف نہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا بارہا ایسا ہوا کہ جو رائے سیدنا فاروق اعظم نے پیش کی وہی اللہ کی رائے ہوئی اور اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ جیسے ابی ابن کعب منافق کا جنازہ، اور بدر کے شہداء، بدر کے قیدیوں کے متعلق فیصلہ، اور مقام ابراہیم پر نوافل، اور اسی طرح پردے کا حکم، یہ جو چیزیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، رائے پیش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر نازل کر دیتے تھے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بہت عجیب ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو باقی حضرات نے تو تسلیم کر لیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں یہ تو تھوڑی دیر کے لیے جدائی ہے، حضور علیہ السلام واپس آ جائیں گے، یہ تھوڑی دیر کے لیے جدائی۔ لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بوسہ دیا اور حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا آپ کی زندگی بھی مبارک ہے، آپ کی موت بھی مبارک ہے، اور پھر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے۔ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ایک طرف تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا اور قرآن کریم کی آیات پڑھی، اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کا بوسہ لیا۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق سے پہلے بھی کسی نے بوسہ نہیں لیا، ان کے بعد بھی کسی نے بوسہ نہیں لیا۔ بھئی ابو بکر صدیق نے کیوں لیا؟ تو ابن حجر کہتے ہیں نبی کا کوئی بوسہ لے یا نبی کسی کا بوسہ لے، اس کے لیے اللہ کا انتخاب ضروری ہے، اللہ کے انتخاب کے بغیر ایسا نہیں ہوتا۔ تو خیر وہ بوسہ لیا اور یہ کہا کہ اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ بس جو ہی یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تلوار گر گئی اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ پہلے تو مان نہیں رہے تھے اور اب کیسے مان گئے؟ یہ آیات کیا پہلے نہیں پڑھی تھی انہوں نے؟ کہا نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بڑا عجیب ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ باقی صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام کی نبض کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں کو دیکھ رہے تھے، زبان کو دیکھ رہے تھے، مگر یہ کیونکہ تکوینیات کا علم دیے گئے تھے اور یہ تو دیوانے تھے، ان کی تو آنکھیں کہیں اور لگی تھی، ان کی آنکھ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر لگی تھی کہ زبان مبارک تو خاموش ہے، آنکھیں تو خاموش ہیں، نبض تو خاموش ہے، مگر دل پر تو رحمتوں کی بارش اسی طرح ہو رہی ہے، اس لیے انکار کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ سمجھایا، عمر مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نبی کی موت ہے، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔